کر لیں۔ تو ایک تو گزشتہ زندگی جو اب تک گزری اس کا انسان محاسبہ کرے، بار بار کرے کہ اب تک میری جو زندگی گزری کیا یہ اللہ کو دکھلانے کے لائق ہے؟ ایک وقت آئے گا، بس اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن نے فرمایا یومئذ تعرضون، جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کی کتاب زندگی، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کا مطلب یہ خوش نصیب کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی کامیابی میں شامل کر دے۔ جو ہی وہ اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا تو ایک ہی کو دکھلاتا پھرے گا۔ قرآن نے فرمایا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو بھائی دیکھو میری کتاب زندگی، دیکھو میری فائل، یعنی اس کا مطلب وہ دکھلانے کے لائق ہوگی۔ کیوں؟ قرآن نے کہا، وہ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں اس یقین کے ساتھ جیتا تھا، مجھے یہ پورا یقین تھا کہ یہ سارا معاملہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا، کھاؤ پیو ہنیئا، مزے کے ساتھ، بلا روک ٹوک، مفت میں نہیں بلکہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس محنت کا بدلہ ہے جو تم نے دنیاوی زندگی میں کی تھی۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اللہ اپنی قدرت کے صدقے ہم کو ان میں شامل نہ کرے، اللہ اپنی قدرت کے صدقے ہم کو ان میں شامل نہ کرے۔ فرمایا جو ہی وہ اپنی کتابی زندگی لے گا، اپنا نام اعمال لے گا، قرآن نے فرمایا سب سے پہلے تین تمنائیں کرے گا۔ پہلی تمنا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، پہلی تمنا کرے گا کاش کہ مجھ کو یہ فائل نہ دی جاتی، کاش کہ مجھ کو میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ فَيَقُولُ يَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اے کاش کہ مجھے اپنے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ دو تمنا۔ تیسری تمنا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت آئی تھی اس نے سارا فیصلہ کر دیا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا۔ یہ تو ہے تین تمنائیں۔ اس کے بعد دو چیزوں پر افسوس کرے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس کی ساری زندگی دو چیزوں پر خرچ ہوئی ہوگی، ایک تو مال دولت جمع کرنے میں اور نام کمانے میں، عزت شہرت منصب حاصل کرنے میں۔ اس لیے کیا دو افسوس کرے گا؟ دو چیزوں پر۔ پہلا افسوس ما اغنا عنی مالیہ، افسوس میرا مال، میری کمائی، میرا سرمایہ میرے کام نہ آیا، پہلا افسوس۔ اور دوسرا افسوس ہلاک عنی سلطانیہ، افسوس میری وہ شہرت، میری وہ عزت، میری وہ ڈگری، میرا وہ منصب، وہ میرا وہ عہدہ، وہ بھی جاتا رہا۔ اب فرشتوں کو خذو، پکڑ لو، فغلو، توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، جہنم رسید کر دو۔ تو ہر بندہ ہر بندی اپنی موجودہ زندگی پر ایک نظر دوڑا دے، اپنی کتابی زندگی کو تصور کے عالم میں کبھی تنہائی میں دیکھ کر پڑھ لے کہ مجھے 20 سال 30 سال بالغ ہوئے کو ہو گئے، یہ 20 سال میری کس حالت میں گزر گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا کیا۔ جب بندہ سوچے گا تو بہت کچھ وہ یاد آئے گا جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، اور بہت کچھ وہ یاد آئے گا جو ہونا چاہیے تھا، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ اس کے بعد اندر اندر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو معافی کے لیے پیش کرے گا، رب العالمین سے معافی مانگے گا شرمندگی کے ساتھ کہ رب العالمین مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی، یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے اس طرح زندگی نہیں گزاری۔ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے عہد کرے، پروردگار جو کچھ ہو گیا اب معاف فرما لیجئے، میں آج عہد کرتا ہوں، میں آج عہد کر کے اٹھتی ہوں، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔
اور پھر یہ بھی طے کر لے علماء سے پوچھ کر کہ میں اتنے سال سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، آج میں نے توبہ کی، میں نے نماز پڑھوں گی اب پابندی سے، اب مجھے پچھلے نمازوں کا کیا کرنا ہے، نماز قضاء عمری ہوتی ہے۔ اسی طرح آج تک میں نے کبھی روزے رکھے کبھی نہیں روزے رکھے، اور پچھلے بہت سارے روزے چھوٹے ہیں، ان کو کس طرح شروع کروں؟ مجھے اللہ نے مال دیا تھا، سال سے میں مالدار ہوں، لیکن مجھے نے زکوٰۃ نہیں دی، کیا کروں؟ حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں، میں نے کسی کو ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، میں نے کسی کی بہتان تراشی تو نہیں کی، اس سے معافی تلافی کرا دے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان کے ذمہ اپنے بھائی بہن کا کوئی حق ہو فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، اس کو چاہیے کہ بس آج ہی اس سے معاملہ رفع دفع کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، معافی مانگے، کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا کہ آپ نے اپنی مبارک مقدس زندگی کے اخیر میں ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ بھائی اگر میری طرف سے تم میں سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی ایذا پہنچی ہو، آؤ بدلہ لو۔ 3 بار اعلان کرنے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک موقع پر صف کی درستگی کے دوران آپ نے مجھے چھڑی سے تھوڑا مارا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کرتے اور ارشاد فرماتے آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس وقت آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی، مارا نہیں تھا، وہ چھڑی سے کچھ صف کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کیا ہوگا ان کو، تو عرض کیا اللہ کے رسول، جس وقت وہ چھڑی مجھے لگی تھی اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم اطہر پر کپڑا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فوراً اپنے بدن اطہر سے کپڑا ہٹایا اور صحابی سے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آئے اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے بدن اطہر سے چمٹ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے بدلہ نہیں لینا نہیں رہا، مجھے اس وقت ایک موقع مل گیا، میں نے سوچا اگر اسی بہانے میرا جسم آپ کے بدن اطہر سے ٹچ کر جائے شاید اس پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہم کو بھی حکم دیا کہ اگر ایک دوسرے کے باہمی معاملات ہوں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ صاف کرو، معافی تلافی کرو، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اور نئے سر سے ہم انشاءاللہ زندگی گزارنے کا عہد کر کے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے